مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں اس وقت جو بات کی گئی، کانفرنس کے بعد اپوزیشن رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق وہ پیش کرے گی حکومت کے سامنے، اور تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے فوری طور پر بطور ادارے کے برقرار رہ سکے اور وہ فعال اور متحرک رہ سکے۔ اجلاس نے پنجاب حکومت کی طرف سے بلدیاتی اداروں کی غیر جمہوری برطرفی کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ ان بلدیاتی اداروں کو فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ حکومتی وزراء نے اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے سی پیک جیسے اہم منصوبے کو متنازع بنا دیا ہے۔ اجلاس نے اس کی شدید مذمت کی اور قرار دیا کہ ایک علیحدہ سی پیک اتھارٹی کا قیام غیر ضروری ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے سے متصادم بھی ہے۔ اجلاس نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کو ناروے کی حکومت کے ساتھ مؤثر طریقے سے اٹھائے اور امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج نوٹ کرائے اور تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، جی فرمائیں۔ اور بھی بولیں گے یا سوال کر لیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلا سارا لائے عمل بتا دیا، بریفنگ دے دی، سارا کچھ، خدا نہ خواستہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر رہبر کمیٹی یا اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہو؟ پھر ہم بھی ہیں، میدان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جدوجہد جاری رہے گی، کلاس ہم نے کہہ دیا جی، اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر طے کر لیا ہے کہ تمام صوبوں پر مشترکہ مظاہرے ہوں گے جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں اور ضلعی جماعتیں طے کریں گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی، تو کیا اس احتجاج کے علاوہ اجتماعی استعفوں کی بات بھی ہوئی یا جیل بھرو تحریک کی بات ہوئی یا دیگر کسی آپشن پہ غور آپ نے کیا کہ اگر آپ ایک ٹائم لمٹ دے رہے ہیں کہ اگر 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، یا صرف ضلعوں میں احتجاج کر جدوجہد جاری رکھنے میں ان تمام امکانات کی گنجائش ہوتی ہے؟ مولانا یہ فرمائیں کہ آپ کے اتنے بڑے آزادی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک آیا، 13 دن دھرنا دیا، اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گئی، وزیر اعظم نہیں گئے، احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں حکومت جائے گی؟ انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں جائے گی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگ آگے اور چلے گئے، پاکستان کے عوام آئے ہیں، قوم آئی ہے، تمام پارٹیاں آئی ہیں، تمام تنظیموں کے نمائندے اس میں آئے ہیں، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں نے اپنا احتجاج نوٹ کرایا ہے، کس طرح اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جی بلاول صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کو آپ مل کے بھی آئے، ان کی صحت بتائیں عوام کو، اور اس وقت کیا صورتحال ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں جو ان کو تشویش ہے، یا کیا یا نواز شریف صاحب جیسا کوئی لائحہ عمل ہوگا ان کی؟ آپ کا تھینک یو صدر زرداری۔ صحت کافی عرصے سے ناساز رہا ہے، کافی بیماریاں ہیں، لیکن جہاں تک حکومت کی روایت ہے یا وہ بالکل ہمارے ساتھ نہیں تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارا جو فیملی کی طرف سے ریکویسٹ پینڈنگ ہے انتظامیہ سے، سپرنٹینڈنٹ سے، کورٹ سے تو انکار کیا گیا کہ نجی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کو ایکسیس دی جائے تاکہ خاندان کو وہ تسلی ملے کہ صدر زرداری صاحب کو صحیح علاج دی جا رہی ہے۔ اب تک وہ جو ہمارا مطالبہ ہے حکومت وہ نہیں مان رہی ہیں۔ جہاں تک کیسز ہے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک صدر زرداری صاحب نے بیل کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ ہمارا آج کافی مہینوں بعد جو پٹیشن تھا، ریویو پٹیشن تھا سپریم کورٹ میں، وہ پینڈنگ تھا۔ انفارچونیٹلی وہ آج سنا نہیں گیا، لیکن امید ہے کہ جلد از جلد کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگے گا، اور جو قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے،
جو جورسٹکشن اور رول آف لا کے کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے کہ سندھ کا کیس پنڈی میں چلے، اس حد تک انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ اس غلطی کو درست کرے گی. تھینک یو. مولانا صاحب، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح پچھلے دنوں اعظم سواتی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے کہ یہ الیکشن کمشنر جا رہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن پہ بڑی اعتراض اٹھا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن نہیں کروایا، تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کمشنر جو ہے ادھر فارنگ فنڈنگ کیس بھی جاری ہے، یہ تعطل کا شکار نہیں ہوگا؟ مسائل ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن بہرحال ایک ادارہ ہے اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے اور وہ متعین ہے. ہماری شکایت الیکشن کے بارے میں یہ رہی ہے کہ وہ بے بس تھا، اس کو کیوں بے بس کیا گیا، اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ملک میں سیاسی طور پر متنازع نظر آ رہی ہے. سر یہ بتائیں بلاول صاحب اور حسن اقبال صاحب، مولانا تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، مولانا کی جماعت 15 ملین مارچ، آزادی مارچ، مولانا کی جماعت تو ایکٹیو ہے. آپ کی دونوں جماعتیں نون اور پی ڈی عام انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بالکل تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے. جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ وہ یہ ہے کہ ہمارا الیکشن صاف شفاف ہو. ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو 2018 میں سلیکشن ہوا تھا وہ پھر سے ہمارا ساتھ کی جائے، اور ہمارا پورا زور اس پہ ہے کہ ہم اس کو روکیں، جس کے لیے ہم آج بھی بیٹھے ہیں. اس وقت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پارٹی کا اور اپوزیشن کے ساتھ یہ مکمل موقف ہے کہ جو 2018 میں عمران خان سلیکشن آئی تھی، 15 مہینے میں اس نے پاکستان کے لیے مختلف سطحوں پہ سلامتی کے خطرات پیدا کر دیے. آج ہماری ریاست ادارتی سطح پہ ڈسفنکشنل ہو رہی ہے. آج پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے ہیں، آرڈیننسز کے ذریعے کاروبار سرکار چل رہا ہے. اسی طرح آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو جو مہنگائی ہے اس میں غریب آدمی اور مزدور اور کسان کے لیے خطرات ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ خودکشی پہ آ گیا ہے. ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، چونکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں، آپ کو نوکریاں کہاں سے دیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو 5.8% پہ گرو کر رہا تھا اس کو 2% پہ لے آئے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا کریش ہے جو 15 مہینے کے اندر ہوا ہے. لہٰذا اس حکومت کو رخصت کر کے نئے الیکشن کے ذریعے سلیکٹڈ کی جگہ الیکٹڈ حکومت لانا ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلسل کہتے رہے کہ یہ نالائق ہیں، یہ نالائق ہیں، یہ اناڑی ہیں، ان کو حکومت چلانا نہیں آتا. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کے سب سے حساس اپوائنٹمنٹ کا جو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے آج، اس سے زیادہ ملک کی سلامتی کے لیے اور کیا کوئی خطرہ بن سکتا ہے. معیشت کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں، اور آج کی دنیا میں دفاع جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے پی ایم ایل این اور ساری اپوزیشن پارٹیز یکسو ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی خاطر، اپنے عوام کے مستقبل کی خاطر ایک ہی راستہ ہے، نیا آزاد منصفانہ شفاف الیکشن. جتنی جلدی ہوگا ملک بچ جائے گا، اور اگر کوئی اور راستہ ہوگا وہ ملک کی تباہی کا ہوگا. مولانا صاحب، مولانا بلاول صاحب اینڈ احسن صاحب، آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آج کی جو ایکسٹینشن کی معطلی ہوئی ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک مسئلہ عدالت میں ہے، اور عدالت کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو میرے خیال میں اس طرح ڈسکس نہیں کرنا. بلاول صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا، میں نے تو پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سرکاری ملازم میں توسیع اور یہ توسیع کا بلاول صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے اور سب کے پتہ ہے کہ پردوں کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں سلیکٹ یا الیکٹ ہو کے آئی اور سب یہی بات کر رہے ہیں. اب پھر یہ جو پورا دھرنا ہوا ہے اس کے پیچھے پھر پردوں کے پیچھے ملاقاتیں اور ہوتی رہی، اور اب وہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں رہا ہے، اب وہ سامنے ہے. کیا اس طرح سے اگر وہ آئیں تو ناجائز، اور اگر آپ لوگ اپنا مطالبہ منوائیں تو وہ جائز ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو جوائنٹ اپوزیشن کا، آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن یو ریزڈ، کچھ ہم نے اس پر بات تو کی ہے آج اے پی سی میں،
اور سارے کے سارے سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ کے پہ اگریڈ ہے، ہمارا اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے آج کہ ہم نہ یہ سلیکٹڈ کو مانتے ہیں نہ کوئی اور سلیکٹڈ کو مانیں گے، اور سارے کے سارے جو جماعتیں آج اس سٹیج پہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اس بات پہ ساتھ دیا ہے، تو آپ ہم سب کو اکاؤنٹیبل رکھے کہ اگر الیکشنز کی بات ہوتا ہے، اگر ان ہاؤس چینج کی بات ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے آپ ہمیں نہیں یہ کرنے دیں، آپ کسی جماعت اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑے اگر ہم کسی سلیکٹڈ کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم عوامی وزیر اعظم چاہتے ہیں اور عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے۔ اور دوسری بات سن لیں، جو بیک ڈور پہ ملاقاتیں چلتی رہی ہیں اس حوالے سے بعد میں لیا گیا۔ دیکھیے بات سنیں، بات ہے موقف کی، رابطوں کی نہیں ہے، موقف کی ہے۔ ہر رابطے میں اگر ہم نے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہے اور اب تک قائم ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں آپ۔ بلاؤ جی کنفیوژن کیوں پیدا کرتے بلاؤ؟ یہ تو ان کا کام ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم قائم ہیں اپنی بات پر۔ مولانا فضل الرحمان کے اے پی سی اجلاس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری تھی۔ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، مولانا کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری بھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ احسن اقبال رہنما نون لیگ وہاں پر موجود، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے آج جو بھی اے پی سی میں بات ہوئی اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔